وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حاضر آئے ہیں جو غوث العالم بھی ہے، محبوب یزدانی بھی ہے۔ لیکن حضرات میرا کچھ موڈ آج کچھ الگ ہو رہا ہے۔ جب اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر خطاب ان کی کرامتوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے غوث پاک کا محفل ہوتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک کی وہ شخصیت تھی، تاجدار ولایت ہیں، ان کا قدم سارے ولیوں کے کندھوں پر ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، ڈوبی کشتی کو نکال دیا۔ محفلوں میں عام طور پر یہی ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا واقعہ ہوگا، ان کی محفل ہوگی تو یہی بتایا جائے گا، آپ کی سماعتوں تک یہی بات لائی جائے گی کہ غوث العالم ہے، محبوب یزدانی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے پتھر کی مورتی کو بھی چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ یہ بات کہی جاتی ہے، کہی جاتی رہے گی، چونکہ یہ واقعہ ہے اور حق ہے، حقیقت میں یہ ہوا ہے۔ لیکن میں آج اس کا ذکر نہیں کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج مخدوم شمنا کی یاد منانے کے لیے آپ آئے ہیں کہ یہاں سے کچھ آپ کے ذہن و فکر کی اصلاح بھی ہو اور اسے مخدومی فیض سمجھ کے آپ اپنے گھر لے جائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، اکثر علماء اس پر خطاب کرتے ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج میں تھوڑا ہٹ کر اس آیت پر گفتگو کروں گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا be conscious، be alert، خبردار، ہوشیار۔ مولا ہمیں خبردار کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیز آر مائی فرینڈس، یہ میرے دوست ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کا ذکر کر رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ فرماتا ہے ہوشیار، خبردار، یہ میرے دوست ہیں۔ آگے کیا فرما رہا ہے اللہ؟ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ کیا فرما رہا ہے؟ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ایک بات اور بتا دو، یہ الا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، ہوشیار، خبردار کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو بات کہی جائے گی وہ بڑی اہم ہے۔ جیسے ہم بھی آپس میں گفتگو میں کہتے ہیں نا، دیکھو ادھر دیکھو، غور سے سنو، متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر مت، بہت ٹاپک سیریس ہے، کہتے ہیں نا اس طرح کے الفاظ، ہوشیار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ بڑی اہم ہے۔ الا، ہوشیار، خبردار۔ مولا بات کیا ہے؟ یہ میرے دوست ہیں۔ کس اہتمام سے اللہ اپنے دوستوں کا تعلق کرا رہا ہے؟ اور پھر فرما کیا رہا ہے؟ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اچھا، ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں؟ ہم نے میر میرا، پیر پیرا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مطاف میں سجدے میں سر رکھ کر خشیت میں تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا۔ یہ تڑپ تڑپ کر رب کی بارگاہ میں رونا، یہ خوف کی علامت ہے۔ غوث اعظم پر خوف، اور اللہ فرماتا ہے کہ خوف نہیں، غم نہیں۔ میرے پیارے اسے سمجھ لو،
یہ خوف و غم فطری چیز ہے، یہ ہر انسان میں اللہ نے ودیت فرمایا ہے، خوف کا ہونا، غم ہونا۔ مولا پھر تو کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں آپ، وہی رب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اور موسیٰ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے۔ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے ڈرے۔ ایوب روئے، رونا غم کی علامت، کھڑے ہونے سے ڈرے، ڈرنا ڈرنے کی علامت۔ تو نبیوں میں خوف بھی، نبیوں میں غم بھی، اور ولیوں کے بارے میں کہہ رہا خوف نہیں غم نہیں۔ تو نبوت افضل ہے کہ ولایت؟ نبیوں میں خوف بھی، نبیوں میں غم بھی، وہی رب فرما رہا ہے، اور ولیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میرے پیارے سنو، یہ خوف و غم کا ہونا یہ ہماری فطرت میں اللہ نے ودیت فرمایا ہے۔ یہاں جو رب فرما رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، ہوشیار ہو کر سنو، خبردار ہو کر سنو، یہ میرے دوست ہیں، یہ ایسے دوست ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں مستغرق ہوتے ہیں، میرے ذکر میں ہوتے ہیں، تو پھر میرے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ساری دنیا مٹا دی جاتی ہے، سارے حجابات دور کر دیے جاتے ہیں، سارے پردے گرا دیے جاتے ہیں، اور میرے اتنے قرب میں ہوتے ہیں، تو اس وقت نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں ولی جن کا تعارف اتنے اہتمام سے کرایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے اہم ہیں، وہ بھی اہم ہیں، ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا۔ ایک ولی کی ضرورت، کتنے اہم ہیں یہ لوگ میرے پیارے، اور ان کا مقام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ کا ایک بھی ولی بندہ ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اور ان کی ضرورت اتنی ہے میرے پیارے کہ جب تک روئے زمین پر ایک انسان بھی زندہ ہے، ولیوں کی ضرورت باقی ہے۔ یہ بڑے اہم لوگ ہیں، تو میرے پیارے جن کا تعارف اللہ پاک اتنے اہتمام سے کرا رہا ہے، تو بڑے اہم لوگ ہیں، جن کا کام بھی بڑا اہم ہوگا نا، ان کو روئے زمین پر بڑے اہم کام کے لیے رکھا ہوگا نا، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہوگا نا، ان کا رول بھی بڑا اہم ہوگا نا۔ میرے پیارے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا کام کیا ہے، ان کی بارگاہوں میں جایا جائے، اپنی پریشانیوں کو پیش کیا جائے، رویا جائے، اپنے غم کا دکھ کا اظہار کیا جائے، ان سے دعا کی جائے، بے اولاد کی تمنا رکھے، پریشان حال پریشانیوں سے نجات پانے کی دعا کرے۔ ان بارگاہوں میں جا کر ہم یہ مانگتے ہیں۔ میرے پیارے ان ولیوں کا صرف یہ کام نہیں ہے، اللہ نے صرف اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ ان کا آپشنل ورک ہے، مین ورک نہیں ہے۔ ہم ان اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یہ سب دیالو ہے، دیاوان ہے، سافٹ ہارٹڈ ہے، ہمارا رونا بلکنا دیکھتے ہیں، ان کو ہماری حالت پہ رحم آ جاتا ہے، یہ اپنی تربتوں میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ جب یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی محبوبیت کے صدقے ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اولیاء کرام کا یہ کام، یہ مین ورک نہیں ہے، یہ آپشنل ورک ہے، یہ ایڈیشنل ورک ہے کہ ہماری ضرورتیں وہاں سے پوری ہو جاتی ہیں، وہ فیضان ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے، تو پھر ان کا مین ورک کیا ہے؟ جن کا تعارف اللہ نے اتنے اہتمام سے کرایا، تو ان کو کسی خاص مقصد کے لیے روئے زمین پر رکھا ہوگا، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہوگا، وہ بھی بڑے اہم، ان کا ورک بھی بڑا اہم۔ تو میرے پیارے ان اولیاء کرام کا اس روئے زمین پر مین ورک کیا ہے، مین رول کیا ہے؟ تو میرے پیارے ان اولیاء کرام کا روئے زمین پر مین ورک یہ ہے کہ جب کسی ایسے حالات میں، حالات تشدد کے ہوں، حالات عصبیت کے ہوں، حالات آمریت کے ہوں،
حالات ظلم کے ہوں، حالات اجنبیت کے ہوں، حالات بیگانگیت کے ہوں، حالات غیریت کے ہوں، ایسے کسی ماحول میں جب کسی مسلمان کو اسلام کے کسی احکام پر عمل کرنا اپنے لیے ناممکن لگنے لگے، شہر میں کرفیو لگا ہے، گھر سے نکلنے پر پابندی ہے، ایک مسلمان مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ شہر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، جب کسی ایسے حالات میں اسلام کے کسی احکام پر عمل کرنا ایک مسلمان اپنے لیے ناممکن سمجھنے لگے تو بس پیارے وہیں سے ان اولیاء کرام کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ان حالات میں پہنچ کر، وہ حالات چاہے تشدد کے ہو، وہ حالات چاہے غضب کے ہو، وہ حالات چاہے ظلم کے ہو، وہ حالات چاہے عامریت کے ہو، وہ چاہے حالات حاکمیت کے ہو، وہ چاہے حالات غیریت کے ہو، ایسے کسی بھی حالات میں پہنچ کر اور اسلام کے احکام پہ عمل کر کے وہ دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ پیارے یہ اسلام ہے، اسلام، اس پہ عمل کرنا سعودیہ میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا یمن میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا بغداد میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا سیریا میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا قطر میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا بحرین میں بھی ممکن ہے، اور اس پہ عمل کرنا سوئٹزرلینڈ کی برفپوش پہاڑیوں میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا چائنا میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا رشیا میں بھی ممکن ہے، اس پہ عمل کرنا جاپان میں بھی مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا ہندوستان میں بھی ممکن ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام، یہ کوئی اور مذہب نہیں کہ کاشی و مکہ میں تو ممکن ہو لیکن سنائی میں ممکن نہ ہو۔ یہ اولیاء اکرام کا مین رول۔ جب پوچھو نا مخدوم سینا سے، پوچھو نا میرے پیارے، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، خوشحال سلطنت تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، رعایا خوش، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ مخدوم سینا جب سلطان تھے، بادشاہ کے سمنان تھے، تو دوسری کنٹری سے لوگ مائگریٹ کر کے سمنان میں آ کے آباد ہوئے۔ اتنی خوشحال حکومت تھی مخدوم سینا کی، خزانے بھرے ہوئے تھے، نوکروں کی تعداد کی کمی نہیں تھی، آرام و آشائش بھی تھی، نرم و گداز بستر بھی تھے، خدمت گار بھی تھے، سلطنت خوشحال تھی، سب کچھ تو تھا۔ پوچھو نا مخدوم سینا سے، اے مخدوم سینا، آخر وہ کیا چیز تھی جو باوقار سلطنت میں بھی نہ ملی، جو اس کے خزانوں میں نہ ملی، اس آرام دہ بستر میں بھی نہ ملی، خدمتگاروں کے ہجوم میں بھی نہ ملی، سلطنت کے امور میں بھی نہ ملی؟ آخر وہ کیا چیز تھی جس کو پانے کے لیے سلطنت آپ نے چھوڑ دی، بادشاہت آپ نے چھوڑ دی، آرام دہ زندگی آپ نے چھوڑ دی، خدمتگاروں کا ہجوم چھوڑ دیا، آپ نے سارے آرام و آشائش چھوڑ دی؟ تو میرے پیارے مخدوم سینا سے پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے، ارے میرے پیارے میں تمہیں کیسے بتاؤں، جس پھل کو تم نے چکھا ہی نہیں اس کی لذت کیسے سمجھو گے، کیسے جانو گے کہ وہ کیا چیز تھی جس کو پانے کے لیے بادشاہت چھوڑ دی جاتی ہے، جس کو پانے کے لیے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو پانے کے لیے خدمتگاروں کا ہجوم چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو پانے کے لیے خزانے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ارے وہ دیدار الہی کا جلوہ ایسا جلوہ ہوتا ہے جس کو پانے کے لیے متاع زندگی لٹا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، حضور صاحب سجادہ، زندہ آباد، صاحب سجادہ، زندہ آباد، صاحب سجادہ، زندہ آباد۔ میرے پیارے، یہ اولیاء کرام، یہ اولیاء کرام ہیں، ان کی ضرورت بھی بڑی ہے، ان کا کام بھی بڑا ہے۔ ذرا دیکھو نا، سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، کہنے میں بھی ہم کہہ جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن میرے پیارے کرنے کے بارے میں سوچو، ایسا ہم آپ کو کرنا پڑے؟ مخدوم سینا ہے،
आपकी पैदाइश होती है। पहले तो आपकी पैदाइश ही नहीं हो रही थी। आपकी वालदा शेख अहमद यस्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की साहबजादी थी, वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आपकी वालदा जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने रब की बारगाह में दुआ की और शेख अहमद यस्वी को अपनी दुआ में वसीला बनाया। सजदे में सर रखकर दुआ कर रही, सोते सोते सजदे में सर रखते रखते उन पर गफलत आ गई। ख्वाब में देखा कि शेख अहमद यस्वी तशरीफ लाए। कहा बेटी मत घबराओ, अल्लाह पाक तुम्हें एक अशरफ अता करेगा, लेकिन याद रखना अशरफ मिलेगा लेकिन दीन की राह के हवाले करना पड़ेगा। आप तसव्वुर कीजिए, मखदूम फिरौना को हज़रत सुल्तान इब्राहिम जो आपके वालिद गिरामी थे अलैहि रहमा, उनके विसाल के बाद तख्त पे बिठा दिया गया। लेकिन जो आया ही हो राहे मौला में रिदाए मौला के लिए जिंदगी गुजारने के लिए, उसको सल्तनत में क्या तबीयत लगेगी। मखदूम सिमना ने कहा वालदा मेरी तबीयत इस उमूर में इन हुकूमत के कामों में नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे मुनादी निदा दे रहा, आवाज दे रहा है, मुझे कहीं जाना है, सफर करना है, राह मौला में रिज़ाए मौला के लिए मुझे जाना है। वालदा अश्कबार हो गई। कहा बेटा ये बात तो तेरे पैदा होने से पहले मुझे मालूम थी, मैं खामोश रही। आज तूने कहा है तो मेरे पास अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन तुमने ये 7-8 साल जो सल्तनत की है, तुमने हुकूमत की है, तो मैं चाहती हूँ कि अचानक जो जिंदगी तुम्हारी मुसाफिरत की है, मुसाफिर बन के जा रहे हो, तो कुछ घोड़सवार लेते जाओ, कुछ खिदमतगार भी लेते जाओ। वालदा की इस ख्वाहिश को आपने ठुकराया नहीं। माँ होती है, उनकी दिलजोई के लिए मखदूम पाक ने कहा ठीक, लेकिन एक मंजिल जाने के बाद आपने फरमाया कि मेरा मददगार इस राह में नहीं घोड़े हैं न खिदमतगार है, मैं तो रिज़ाए इलाही के लिए राह मौला में निकला हूँ। मेरा मददगार तो मेरा रब्बुल आलमीन है, मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए। मेरे प्यारे आप सोचो, तसव्वुर करो, सिमनान कहाँ है? सिमनान से सफर करते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सफर करते हुए पाकिस्तान उस शरीफ तशरीफ लाते। और आने का भी अंदाज क्या है? गौर करो मेरे प्यारे, आने का भी अंदाज क्या है? आ रहे हैं, देखिए रास्ते में साथ साथ आते हैं। अशरफ आपने क़याम किया, क़याम आपका लंबा हो गया। आपको खबर है कि जहां जाना है, जिसकी इरादत कबूल करनी है, वो पीर आपका बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा है। पीर की बेचैनी की खबर मिली, मखदूम पाक ने सब ज़्यादा सफर बांधा और सब शुरू कर दिया। इस तरह से आप कुछ शरीफ पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? कुछ शरीफ पहुंचते हैं। वहां हज़रत जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त, उनसे मुलाकात होती है। उनसे मुलाकात होती है, उनको मेहमान बनाते हैं। मखदूम पाक को एक हुजरा देते हैं, मैंने उसकी ज़ियारत की, आज भी वो हुजरा मौजूद है। उस शरीफ एक हुजरा, छोटा सा हुजरा, उसमें क़याम के लिए देते हैं। ठीक, आप यहाँ क़याम फरमाइए। शुरू हुई मखदूम पाक से मुलाकात करने के लिए हज़रत जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त तशरीफ लाए। और जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त हज़रत नसरुद्दीन चिराग देहलवी अलैहि रहमा के मुरीद व खलीफा। सालों तक आपके वजू का गर्म पानी करके हज़रत नसरुद्दीन रोशन चिराग को देते रहे, खिदमत करते रहे। उन खिदमतों का आज क्या मिला? जब आपके पीर और मुर्शिद का विसाल हो गया हज़रत नसरुद्दीन रोशन चिराग का, तो जाहिर है कि दियार उजड़ गया तो दिल कहाँ लगेगा? दिल का बैठना, वो मकाम, वो जगह, हर बात देखना, दिल को सदमा लगना। तो आपने कहा नहीं, मुझे यहाँ से सफर करना है। अब सफर कहाँ करना है ये भी नहीं मालूम। एक दीवार थी और दीवार के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। हज़रत नसरुद्दीन चिराग उस दीवार तक पहुंचे, देखा उस पर सांप बैठा हुआ, दीवार पे चढ़ गए।
اور چڑھنے کے بعد صاحب کی گردن پکڑی، کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ کہاں جانا، تو لے چل مجھے جہاں جانا ہے۔ وہ اس شریف میں آپ کی مزار پاک کے پاس قدموں میں وہ دیوار بھی ہے، اور وہ سانپ جو تھا نا وہ مٹی کا ایک پتلا سا بنا ہوا، اس کو بھی میں نے دیکھا۔ وہ جلال الدین جہانیاں جہاں گشت مہمان بنایا، صبح ملاقات کا وقت ہوا، آئے ملاقات کی، فرمایا اشرف تمہاری بلندی کی وسعت کیا ہے؟ تمہاری وسعت کیا ہے؟ مخدوم پاک خاموش ہوئے، جو کہ مشائخ میں تھے، بزرگ تھے، معدب ہو کر خاموش رہے۔ پھر ابھی کچھ یہ سوال کو کچھ ہی سیکنڈ گزرا تھا کہ آپ کا جسم پھیلنے لگا، اتنا پھیلا کہ آپ کے جسم کے حصے جو ہیں کھڑکیوں سے باہر جانے لگے۔ پھر صدر جلال الدین جہانی جاگش نے فرمایا اشرف میں نے دیکھ لیا تمہاری وسعت کیا ہے۔ جسم سمٹ گیا، پوچھا تمہاری انکساری کیا ہے؟ تمہاری انکساری کیا ہے؟ پھر یہ ہوا کہ مخدوم سمنا اتنا سمٹتے گئے، اتنا سمٹتے گئے کہ ایک تنکے کی طرح زمین پر نظر آنے لگی۔ اشرف میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ روئے زمین پر آج کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو اس بات کی دعا رب کی بارگاہ میں نہیں کر رہا ہے کہ مولا اس اشرف کو میری ارادت میں داخل کر دے، مولا اس اشرف کو میری ارادت میں داخل کر دے۔ لیکن اشرف تم بھائی شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواب کا حصہ بن چکے ہو، سارے گروہ اولیاء میں سارے اولیاء کی جماعت انتظار میں ہے کہ کاش اشرف میری ارادت میں داخل ہو جائے۔ میرے پیارے یہ مخدوم پاک کا مقام ہے، آپ سوچیں کہنا اور سننا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کرنے کی بات ہوتی ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیا ایک رضا الہی کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا خدمت خلق کے لیے، اور مخدوم پاک جہاں گئے، آج مخدوم پاک سے ارادت رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، انہوں نے اپنے معاشرے کا اتنا اثر ان پر ہوا کہ معاشرے میں بھی سب کو بابا بنا رہے ہیں، مخدوم پاک کو بھی بابا بنا دیا۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، مخدوم پاک اپنے وقت کے مجدد ہیں، اور تحدیث نعمت کے طور پر بطور فخر و مباحات یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کہتا ہے کہ سرکار سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں اور ان پہ ہر حالت میں میرا حکم چلتا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا تھا کہ سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں، مہینوں میں کوئی ایسا مہینہ نہیں، وقت میں کوئی ایسا وقت نہیں جو میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے گزر جاتا ہو۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا تھا۔ اور غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے۔ غوث اعظم فرمایا کہ میرے حکم کے ماتحت ہے اللہ کے سارے ملک، اور غوث العالم محبوب یزدانی فرمایا کہ اس کا نظام، اس کا انتظام میرے ذمہ ہے، جو کچھ زمانے میں گردش میں ہے اس کا نظام کرنا میرے ذمہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ خدا کی مملکت داد کے مالک کا نام غوث اعظم ہے، اس کی ہوم منسٹری کا نام غوث العالم ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت شفیع میں نے فرمایا تھا کہ اشرفی ناز کرتی اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ اور یقین اور محبت کی بات ہے، آپ بھی آزما لینا،
دل کی گہرائیوں سے ایک بار یاد کر کے دیکھو تو تمہیں بھی قریب محسوس ہوں گے. پکار کر دیکھنا کہ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں اشرف، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. شیخ علاؤالحق پنڈوی گنج نبات کی بارگاہ میں حاضر رہے. آپ سوچئے سلطان تھے، بادشاہ تھے، کیا کیا منعمات دسترخوان پہ لگتے ہوں گے. اور آپ بنگال کی سرزمین پر پیدل چل کر آئے اور وہاں کیا کھا رہے ہیں؟ رات کے بچے ہوئے چاول کو پانی میں بھگو کر اسے پن بھتہ کہتے ہیں بنگال میں، اس میں نمک ڈال کر صبح ناشتہ فرما رہے ہیں. لیکن شیخ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آ رہی. ایسے لوگ محبوب یزدانی بنتے ہیں. اس دل کے، اس طبیعت کے لوگ بارگاہ یزدی میں محبوبیت کا مقام حاصل کرتے ہیں. ایسے نہیں بنتے میرے پیارے، ایسے نہیں بنتے. آج بڑا شوق ہے لوگوں کو. میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میرا مزاج